جب ہم صلیبی جنگوں کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک ایسی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے جس کی تعظیم اس کے حریف بھی کرتے تھے۔ وہ یروشلم کا فاتح تھا، مگر اس نے خون بہانے سے انکار کر دیا۔ اس کا نام صرف اسلامی تاریخ کی کتابوں میں نہیں بلکہ صلیبی سپہ سالاروں کے دلوں میں بھی عزت سے کندہ ہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی تھے، ایک ایسا حکمران جس کی وراثت صرف اس کی تلوار سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور غیر معمولی رحم دلی سے لکھی گئی۔ آج ہم صلاح الدین کی عسکری صلاحیت پر نہیں بلکہ ان کی اخلاقی شجاعت پر بات کریں گے۔ اسلامی تناظر میں شجاعت صرف بہادری نہیں تھی، یہ فتوحت، روحانی عظمت کا اظہار تھا، جسے عدل، رحم اور غیرت کے ساتھ جوڑ کر عدل، انصاف کے نظام میں ڈھالا گیا۔ ہمارا مقالہ یہی ہے، صلاح الدین کی وراثت کو ان کی فوجی فتوحات سے زیادہ انصاف اور شائستگی کے ان مضبوط اسلامی اصولوں نے متعین کیا جنہیں انہوں نے کمال عیاری کے ساتھ ہر عمل میں اپنایا۔ صلاح الدین کی سیرت کی بنیاد شام میں پڑی، جہاں انہوں نے سنی عقائد اور صوفیانہ خیالات کی آغوش میں پرورش پائی۔ ان کے چچا شیر کوہ نے انہیں سختی سے انصاف اور ریاست کی ذمہ داری سکھائی۔ وہ شروع ہی سے اپنے ہمسروں کے برعکس سفارتکاری کو فوری جنگ پر ترجیح دیتے تھے۔ جب وہ مصر کے وزیر بنے 1169 کے بعد تو انہوں نے اقتدار کو یکجا کرنے کے لیے خون خرابہ نہیں کیا بلکہ فاطمی حکومت کے پرانے افسران کو بھی موقع دیا۔ سب سے اہم، انہوں نے سرکاری فنڈز کو ذاتی دولت بنانے سے انکار کیا۔ وہ صاف نیت تھے، ایک ایسا عمل جو اس زمانے کے حکمرانوں میں نایاب تھا۔ صلاح الدین کی شجاعت کا سب سے بڑا ثبوت 1187 کی مہم اور یروشلم کی آزادی تھا۔ حطین کی جنگ میں انہوں نے غداری اور معاہدہ توڑنے پر صرف رینولڈ آف چیٹلون کو سزائے موت دی، لیکن باقی تمام نوبل قیدیوں کو باعزت طریقے سے چھوڑ دیا۔ یہ صرف انتقام نہیں، انصاف تھا۔ تاہم ان کا سب سے اہم عمل 1187 میں یروشلم کی فتح تھا۔ انہوں نے 1199 کے صلیبی حملے کے ظالمانہ قتل عام کو دہرانے سے واضح طور پر انکار کیا۔ انہوں نے شہر کے مسیحی باشندوں کو فدیہ دے کر محفوظ راستہ فراہم کیا، اور جب فدیہ کی رقم پوری نہ ہو سکی تو سلطان نے ہزاروں غریبوں، بیواؤں اور بوڑھوں کو اپنی جیب سے آزاد کیا۔ ان کے حکم پر تمام مسیحی اور یہودی مقدس مقامات کو تحفظ دیا گیا۔ یہ طاقت کا مظاہرہ نہیں، روحانی عظمت کا مظاہرہ تھا۔ صلاح الدین کی عظمت کی گواہی ان کے شدید ترین دشمن انگلینڈ کے رچرڈ شیر دل نے دی۔ تیسری صلیبی جنگ کے دوران دونوں کے تعلقات میں عجیب باہمی احترام تھا۔ جب رچرڈ بیمار پڑا تو صلاح الدین نے جنگ کے عین وسط میں اس کے لیے تازہ پھل اور برف بھیجی۔ اور یافا کی مہم کا وہ تاریخی واقعہ جب رچرڈ کے گھوڑے لڑائی میں مارے گئے تو صلاح الدین نے فوراً اس کو 2 بہترین گھوڑے تحفے میں بھیجے، ایک ایسا عمل جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ حریف کی عزت کرتے تھے، نہ کہ اس کی ذلت۔ نتیجہ اور وراثت۔ 1193 میں جب صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تو ان کے ذاتی خزانے میں حکومتی خرچات کے بعد صرف چند اشرفیاں بچی تھیں۔ انہوں نے فتوحات کی زمین جمع کی مگر ذاتی دولت نہیں۔ صلاح الدین کو ان کی ہمعصر عیسائی تاریخ دانوں نے بھی عظیم خوبیوں کا مالک تسلیم کیا، کیونکہ انہوں نے فوجی طاقت کو ہمیشہ اخلاقیات کے تابع رکھا۔ ان کی شجاعت ان کی حکمت عملی کا اخلاقی مرکز تھا۔ صلاح الدین مجاہد سے بڑھ کر تھے، وہ ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے دکھایا کہ حقیقی طاقت رحم، انصاف اور ایمانداری میں مضمر ہے۔ ان کی یہی اخلاقی قیادت آج بھی دنیا بھر میں ایک مثال ہے۔